بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کل کے دور میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ اپنی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، محبت کرنے والوں کو ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ ایک مخلص ہے تو دوسرا دغاباز نہ ہو۔ زیادہ اکثریت تو وقتی ٹائم پاس ہی کرتی ہے۔ محبت پیار ہے بھی ظالم چیز، جس کی وجہ سے گھر والوں سے بھی جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب محبت ناکام ہو جاتی ہے تو اللہ اور فیملی ہی کام آتی ہے۔ جب شوہر کو میرے حاملہ ہونے کا معلوم ہوا تو وہ خوش ہونے کی جگہ خوفزدہ ہو گیا اور مجھے 7 کھجور دے کر بولا، اسے روز رات میری غیر موجودگی میں کھا کر اس کا بیج میرے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ میں حیران رہ گئی، اب میں ایسا ہی کرتی۔ جب 7ویں رات میں گٹھلی رکھ کر سوئی اور میری جان حلق میں آ گئی کہ شوہر کی جگہ 11 زندگی کیسے موڑ پر لے آئی تھی۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں خود اپنے لیے شر چن رہی ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتی۔ اس سودے میں میرے ہاتھ میں صرف خسارہ ہی خسارہ آیا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنے آگے کھڑے اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کر دوں اور اسے سخت سے سخت سزا سنا دوں، اسے پھانسی دلواؤں۔ نہیں، پھانسی تو کم سزا ہے، اسے تو یہ ایک ہی بار مر جائے گا۔ اسے تو عمر قید ہونی چاہیے تاکہ پل پل مرے۔ جس طرح اس نے مجھے اندر سے مار ڈالا ہے، اس طرح خود بھی تڑپے، ترسے، خود اپنے موت کی دعا کرے مگر موت بھی اسے نہ ملے۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے میں ہر وقت دعائیں کرتی تھی، جو میری زندگی تھا۔ آج وہی میرا سب سے بڑا مجرم بن کر کھڑا ہے اور معافی کا طلبگار ہے، مگر میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں کہ اسے معاف کر دوں۔ کتنی خوش تھی میں اس شخص کی سنگت میں جب مجھے یہ ملا۔ مجھے لگا میری دنیا مکمل ہو گئی ہے، اور جب مجھے معلوم ہوا میں حاملہ ہوں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنے شوہر کے پاس گئی اور سب سے پہلے یہ خوشی کی خبر میں اسے دینا چاہتی تھی، جو اس بچے کا باپ تھا، مگر میں حیران رہ گئی۔ جب میں نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گیا۔ مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ مجھے تو لگا تھا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ اگلے دن ہی اس نے مجھے 7 کھجور دے کر بولا، اسے روز رات میری غیر موجودگی میں کھا کر اس کا بیج میرے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور آپ ایسا کرنے کو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ ایسا کرنے سے ہمارا بچہ صحت مند اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور خود کو اندر ہی اندر ملامت کرنے لگی کہ میں مدثر کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے بچے کی کتنی پرواہ ہے، ابھی سے وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش ہو گئی، حالانکہ میں ایسی باتوں کو مانتی نہیں تھی، مگر مدثر کی خوشی کی خاطر میں نے ایسا کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اب میں ایسا ہی کرتی۔ جب 7ویں رات میں گٹھلی رکھ کر سوئی اور میری جان حلق میں آ گئی کہ شوہر کی جگہ 11 عجیب و غریب سائے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا یہ مجھے کھا جائیں گے۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگ گئی۔ مدثر کو آوازیں دیتی رہی مگر مدثر نہیں آیا۔ میرا ڈر اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ میں چیخنے لگ گئی اور چیختے چیختے گر پڑی۔ کوئی چیز زور سے میرے سر سے ٹکرائی تھی۔ مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں، مگر جب میری آنکھوں کھلی تو میں تمنا کر رہی تھی کہ کاش میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب مجھے سچ پتہ چلا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مدثر نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر میرا نام اسماء ہے، سب مجھے اسی کہہ کر بلاتے ہیں۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت نہیں تو کچھ حد تک ماڈرن تھا۔ لڑکی لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، ایک حد میں رہ کر لڑکوں سے دوستی رکھنا، ان سب باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زندگی کو ہم سب اپنی مرضی سے گزارتے تھے اور زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ کوئی فکر ٹینشن نہیں تھی۔ پیسے کی بھی ریل پیل تھی، ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ میرے والدین بہت مصروف رہتے تھے، ان کی اپنی بہت سوشل سرگرمیاں تھیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم 4 بہنیں تھیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں بہت ناز و نعم سے پالا تھا۔ انہوں نے
کبھی بیٹے نہ ہونے کا فرسٹریشن ہم پر نہیں اتارا، بلکہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، انہیں اچھی تعلیم دلوائی، اور آج میری ساری بہنیں کسی نہ کسی مقام پر پہنچ گئی ہیں۔ ابا کی ایک عادت تھی، ان کو کبھی کبھار ہی بھولے بھٹکے سے غصہ آتا تھا، مگر جب غصہ آتا تھا تو بہت شدید قسم کا غصہ آتا تھا، اور اس کا دورانیہ بھی کافی لمبا ہوتا تھا۔ غصے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، سب ان کے غصے کے ڈرتے تھے۔ بہنوں میں سب سے چھوٹی میں تھی، اس وجہ سے سب کی لاڈلی تھی، اور خود سر اور ضدی بھی تھی۔ کالج میں پڑھائی کے دوران مجھے اپنے سے سینئر اسٹوڈنٹ سے محبت ہو گئی، جو ایک گاؤں کا رہائش پذیر تھا۔ اس کا نام مدثر تھا۔ وہ بہت امیر تھا، سردار وڈیرا ٹائپ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور شہر میں پڑھتا تھا۔ یہاں پر اس نے اپنا اپارٹمنٹ لے رکھا تھا، جس میں اس کے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، جو اس گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ مدثر بہت خوبرو ہینڈسم بندہ تھا، اور میں ٹھری صدا کی حسن پرست۔ میرا دل بری طرح سے مدثر پر آ گیا۔ میں اس کے صحن میں خود کو جگرتا ہوا محسوس کرتی تھی، اور میں نے مدثر سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ ہم دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور اس دوستی نے محبت کا روپ اختیار کر لیا۔ فہد کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی۔ سارے کالج میں ہم دونوں کو محبت کے چرچے تھے۔ میں بھی مدثر سے کم نہیں تھی۔ میں ایک بہت خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی تھی۔ میری سہیلیاں بولتی تھیں اسے سارے کالج میں تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کالج کے لڑکے مجھ سے دوست کرنے کے لیے مرتے تھے، مگر میں ہر ایک کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ میں مدثر سے اس قدر محبت کرنے لگی کہ میرا ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ میرے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ میں مدثر میں دلچسپی رکھتی ہوں، تو زندگی میں پہلی بار میرے والدین نے مجھے ڈانٹا کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ابھی تمہاری عمر نہیں پیار محبت کے چکر میں پڑنے کی۔ مجھے ان کی بات بہت بری لگی۔ میں بھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگی کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، میں شادی کروں گی تو صرف مدثر سے کروں گی، اور میں مدثر کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ میرے والدین کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا بھی تمہاری منجلی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی اور تم شادی کی باتیں کر رہی ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا بلاؤ مدثر کو، ابھی اسی وقت تمہارا نکاح کروا کر رخصت کرتا ہوں۔ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مدثر تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں ابو کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر ابو کا غصہ دیکھ کر میں نے اسی وقت مدثر کو فون کیا کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ، میرے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کیوں بلا رہی ہوں۔ جانے کیوں ابو کی بات سے میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، کہیں مدثر نہیں آیا تو امی ابو کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوگی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ میری عزت رکھ لینا۔ مدثر کی وجہ سے میں نے ابو سے بھی جھگڑا مول لیا ہے۔ اگر مدثر واقعی میں میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے تو میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مدثر آیا، اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اندر لے آئی۔ مدثر پیچھے سے بولتا جا رہا تھا کہاں لے جا رہی ہو مجھے، مگر میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اپنے گھر والوں کے سامنے لے آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ مدثر کی شخصیت دیکھ کر امی ابو بھی کچھ دیر کو چونک گئے، کیونکہ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اگلا انسان متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی تو میں نے مدثر کو پسند نہیں کیا تھا، اور ابو نے مدثر سے کہا تم ہماری بیٹی سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور اس کے ساتھ سینسیئر ہو۔ مدثر ابو کی بات سن کر ہڑبڑا گیا اور کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس بات میں سر ہلا دیا، اگر ایسی ہی بات ہے تو ابھی اسی وقت تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ ابو کی بات مدثر کے لیے ایک دھماکہ تھی۔ مدثر انکار کرنے لگا، نہیں انکل ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر والوں کے سامنے زری کو بیاہ کر لے جاؤں گا، ایسے چھپا کر نہیں لے جاؤں گا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ مدثر کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا مدثر خوف زدہ ہو گیا تھا، مگر ابو بھی بضد تھے۔ ابو بولے میں رسک نہیں لے سکتا، میری بیٹی تمہاری وجہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ کوئی غلط قدم اٹھا لو، نکاح تو تم کو کرنا پڑے گا۔ مدثر نے بہت بہانے بنائے اور مولوی صاحب کو بھی بلوا لیا۔ اب مدثر کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، مگر مدثر شکایتی نظروں سے مجھے گھورتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا نکاح ہو گیا اور ابا نے مجھے مدثر کے ساتھ چلتا کر دیا۔
مدثر نے ابو کو بہت کہا کہ انکل ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس جاب بھی نہیں، اتنی جلدی رخصتی؟ ابو نے کہا پیار محبت کے دعوے کرتے وقت آپ دونوں کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ ابھی آپ دونوں کے پڑھنے کی عمر ہے، نہ کہ عشق عاشقی کی۔ اب یہ تمہارا سر درد ہے، تمہیں اس زری کو کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے۔ ابو اس وقت مجھے بہت سنگ دل لگے۔ فہد خراب موڈ کے ساتھ مجھے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ میں اندر ہی اندر بہت گھبرا رہی تھی، اتنے اچانک میرا ذہن شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ آتے ہی مدثر مجھ سے جھگڑا کرنے لگا کہ تم نے مجھے دھوکے سے کیوں بلایا، اگر تم بتا دیتی کہ انکل کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو میں نہیں آتا۔ تب مجھے مدثر کی بات پر بہت غصہ آیا۔ کیا مطلب نہیں آتے؟ اگر تم نہیں آتے تو میں کیا جھوٹی ثابت ہو جاتی؟ مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے بیچ بحث مباحثہ ہوا۔ جیسے ہی رات ڈھلنے لگی مدثر سب کچھ بھول گیا اور مجھ پر محبت کے پھول نچھاور کرنے لگا۔ اب مدثر مجھے خوش لگتا تھا اور میں مطمئن ہو گئی، مگر بولتا تھا ہماری شادی کا کسی کو علم نہ ہو، میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں بتائے بغیر شادی کر لی۔ 1 سال تک اس نکاح کو چھپا کر رکھنا ہوگا۔ مجھے مدثر کی بات پسند تو نہیں آئی، مگر مدثر کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماں باپ کو تو ناراض کر کے آ گئی تھی، اب مدثر کو ناراض کر کے کہاں جاتی۔ میں سارا دن گھر پر رہتی۔ پڑھائی میں نے مدثر کے کہنے پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ میری پڑھائی کے اخراجات کون اٹھاتا۔ امی اور بہنوں سے میں رابطے میں تھی، مگر ابا مجھ سے ناراض تھے اور بات نہیں کرتے تھے، مگر امی اور بہنوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں جانتی تھی ابو ایک دن مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ باہر سے بہت سخت لگتے تھے مگر اندر سے بہت نرم حلیم قسم کے انسان تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے میں گھر والوں کی طرف سے پریشان نہیں تھی، مگر یہ شادی مجھے ہر حال میں نبھانی تھی تاکہ میرے والد مجھے غلط فیصلے کا طعنہ نہ دیں۔ ابھی ہماری شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ مجھے خود میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ زندگی میں کوئی رونق تو ہوگی۔ اس یکسانیت سے میں اب اکتانے لگی تھی۔ مدثر مجھے اپنے ساتھ گھومنے پھرنے یا ہوٹلنگ کرنے بھی نہیں لے جاتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اس کے والد کے کسی جان پہچان والے نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو اس کے والد کو ہماری شادی کی خبر لگ جائے گی اور وہ مدثر پر برہم ہو جائیں گے۔ جب مدثر کو میرے حاملہ ہونے کا معلوم ہوا تو وہ خوش ہونے کی جگہ خوف زدہ ہو گیا اور مجھے 7 کھجور دے کر بولا اسے روز رات کو میری غیر موجودگی میں کھا کر اس کا بیج میرے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ میں حیران رہ گئی۔ اب میں ایسا ہی کرتی۔ جب 7ویں رات میں گٹلی رکھ کر سوئی اور میری جان حلق میں آ گئی کہ شوہر کی جگہ 11 سائے مجھے نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بھیانک سائے مجھے سالم نکل جائیں گے۔ میں اتنا ڈر گئی، آخر یہ کیا چیز تھی؟ وہ عجیب سائے تھے جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ میں تھی۔ مجھے ڈرپ لگے ہوئے تھے اور بہت نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میرا رنگ سرد پڑ چکا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے مدثر شرمندہ بیٹھا ہوا تھا۔ مدثر کی طرف دیکھ کر اچانک مجھے وہ سائے یاد آ گئے۔ میں نے مدثر سے کہا مدثر سائے ابھی میرے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈر ڈر کر یہ 2 لفظ ہی ادا کیے تھے جب مدثر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ تمہاری طبیعت صحیح نہیں، بہت مشکلوں سے طبیعت سنبھلی ہے، تم خود کو تھکاؤ مت، ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو رات کا پہر تھا۔ تب مدثر نے مجھے بتایا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ لگا اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے 1 ہفتے میں ہی کتنے خواب سجا لیے تھے، اپنے بچے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ لگ رہا تھا میری خوشیوں کو میری اپنی ہی نظر لگ گئی تھی۔ دل بہت اداس تھا۔ مدثر نے بتایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میری جان بچ گئی۔ جیسے میری طبیعت کچھ سنبھلی مدثر مجھے گھر لے آیا، مگر میں نے محسوس کیا جب سے ہم ہسپتال سے گھر آئے تھے مدثر کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا، شرمندہ لگتا، مجھ سے نظریں نہیں ملاتا، کھویا رہنے لگا تھا۔ مجھے لگتا شاید میرے مسکیریج کی وجہ سے مدثر اداس ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مدثر کی اداسی کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ میں مدثر سے پوچھتی تو میری بات ٹال جاتا۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو مدثر لاؤنج پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔
میں مدثر کے قریب آئی اور اس سے پوچھا کہ مدثر کیا بات ہے، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کیوں اتنے پریشان رہنے لگے ہیں؟ اگر آپ کی پریشانی کی وجہ ہمارا بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں اولاد سے نواز دے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ تبھی اچانک سے مدثر نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر مدثر کو اچانک کیا ہو گیا۔ تبھی مدثر بولنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا قصوروار ہوں، اس بچے کی موت کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ تم جانتی ہو نا، میرا تعلق ایک وڈیرے میں گھرانے سے ہے۔ میرے والد اپنے گاؤں کے سب سے بڑے وڈیرے ہیں، ان کا بہت روب اور دبدبہ ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی اولاد ہی ان سے ڈرتی ہے۔ ہم ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ میرے بابا اپنے علاقے کے الیکشن میں بھی ہر سال کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ جیت جاتے ہیں، ان کا پورے شہر میں نام ہے، عزت ہے۔ میں نے بابا سے خواہش کا اظہار کیا شہر میں پڑھنے کے لیے، مگر بابا مجھے لندن بھیجنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح سے دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا ملک سے باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے، مگر میں باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے باہر جانے سے انکار کیا۔ پہلی بار مجھ سے بابا اس بات کو لے کر ناراض ہوئے، مگر اماں نے انہیں راضی کر لیا۔ تب بابا نے میری منگنی اپنے بڑے بھائی کی بیٹی سے کروا دی۔ میں اس منگنی کے حق میں نہیں تھا، مگر بابا کے مخالف نہیں جا سکتا تھا، اور انکار کی صورت میں میری بہن جو وٹا سٹا میں دی ہوئی تھی اسے طلاق ہو جاتی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے مومن سے منگنی کر لی، مگر یہ شرط رکھی کہ شادی میری پڑھائی کے پوری ہونے کے بعد ہوگی۔ جب میں یہاں پڑھنے لگی تو میری ملاقات تم سے ہو گئی۔ تمہاری مجھ سے میں بے انتہا دلچسپی دیکھ کر میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہوا۔ مجھے لگا یہ وقت دل لگی ہے، مگر دن بہ دن تو میری دلچسپی بڑھتی ہی گئی۔ پھر ایک دن جب تم نے مجھے اپنے گھر بلایا اور تمہارے ابو نے زبردستی اسی وقت ہمارا نکاح کر دیا، حالانکہ میں نے بہت بہانے بنائے مگر انکل نے نہیں مانے اور ہمارا نکاح کر دیا۔ بات نکاح تک رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھی، انکل نے اسی وقت رخصتی بھی کر دی۔ میں ان سب حالات کے لیے اس طرح اچانک سے تیار نہیں تھا، مگر پھر تمہارے سنگت میں مجھے اچھا لگنے لگا۔ میرے اندر بھی وہی وڈیروں والی سوچ آ گئی کہ ابھی جی بھر کر موج کر لیتا ہوں، جب دل بھر جائے گا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ادھر نہ جانے کیسے میرے بڑے بھائی کو علم ہو گیا کہ میں نے شہر میں شادی کر لی ہے۔ وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھ پر بہت برہم ہوئے۔ کہا کہ اگر گاؤں والوں کو بھنک بھی لگ گئی تو ابا کی کتنی بدنامی ہوگی، بہن کو الگ چچا طلاق دلوا کر میگے بھیج دے گا، ابا جی مختلف پارٹی تو ایسی باتوں کی ٹوہ میں رہتی ہے کہ جھوٹی سچی افواہیں اڑا کر بابا کو بدنام کرے اور وہ الیکشن نہ جیتے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ تم نے شادی کر لی ہے تو وہ تمہیں جائیداد سے بھی آگ کر دیا جائے گا۔ یہ جو تم موج کر رہے ہو نا، سب بابا کی بدولت ہے۔ جس دن بابا کا نام تمہارے آگے سے ہٹ جائے گا، یہ شو عشرت بھی خواب ہو کر رہ جائے گی۔ اب فارغ کرو اس لڑکی کو، اس سے پہلے کہ کوئی نیا گل کھلائے۔ بھائی ایسا بولتے غصے سے چلے گئے اور میں سوچتا رہ گیا، اور مجھے بھائی کی کہی ایک ایک بات سچ لگی۔ میں بہت گھبرا گیا جب میں گھر آیا اسی دن تم نے مجھے بتایا کہ تم حاملہ ہو۔ یہ سن کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اگر یہ بات میرے گاؤں پہنچی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ لڑکا افضل جو میرا کل وقت ملازم ہے، یہ اصل میں میرا جاسوس ہے۔ اس کو بھائی نے رکھوایا ہے تاکہ میری ہر خبر ان تک پہنچ سکے۔ جب میں نے تم سے شادی کی اس وقت بھائی ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اب جیسے ہی لوٹا مجھ پر بگڑ گیا۔ یہ بھائی تھا جو میری محبت میں مجھے سمجھانے آیا تھا، مجھ سے باز پرس کرنے آیا تھا۔ اگر بابا کو اگر ذرا بھی بھنک پڑی تو مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں اتنا پریشان ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے خاص دوست سے اس بات کا ذکر کیا اور اسے بتایا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اور کوئی ایسا حل مجھے ڈھونڈ کر دو جس سے یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے اور سری کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو۔ بابا کے خوف اپنی جگہ پر میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ تم اس میں مجھے 7 کھجور دے اور کہا یہ کھجور پڑتے ہوئے جیسا میں بتاؤں تم اپنی بیوی سے ویسا سلوک کرنے کو کہنا، اور 7ویں روز اسے یاد 12 سائے نظر آئیں گے جو صرف نظر کا دھوکہ ہوں گے اور کچھ نہیں۔ تمہاری بیوی ڈر جائے گی اور اس کا حمل خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اسے تمہاری بیوی کی جان کو کوئی خطرہ ہوگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ایسا نہ کروں، مگر میں
بظاہر کتنا بھی مضبوط ایمان نظر آؤں، اندر سے کمزور انسان ہوں جو باپ کے پیسے پر راج کرتا ہے اور پیسہ چھین جانے کے ڈر سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اگر بابا کا نام میرے نام کے آگے سے ہٹ جائے تو میرے حبیب میں ایک بھوٹی کوڑی نہیں بچے گی۔ مدثر کا یہ اعتراف میرے لیے سہارن روح تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری دنیا لوٹ گئی ہو۔ اتنی تکلیف تو مجھے اپنا بچہ کھونے کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی۔ جتنا مدثر کی ان قاتلوں سے باتیں ہوا تھا، میں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر زمانے بھر کی حیرانی لیے مدثر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے میں محبت کا دعویٰ کیا کرتی تھی۔ بس ایک پل میں وہ میرے دل سے اتر گیا تھا، جیسے چاہتے ہوئے زمانہ بیت جائے اور اچانک کچھ ایسا ہو جائے، وہ شخص ایک پل میں آپ کے دل و دماغ سے اتر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہ انسان ہی کر سکتا ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹی ہے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ زندگی مجھے یہ کس مقام پر لے آئی تھی؟ جس انسان کے لیے میں سب کو چھوڑ کر سب سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی، وہی میری خوشیوں کا قاتل تھا۔ میری کوکھ اس نے اجاڑ دی تھی۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ میں اب مزید اس شخص کو ساتھ نہیں رکھ سکتا جو اتنا کمزور تھا، جو اپنے باپ کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار دیا تھا۔ میں نے اس شخص پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کیے مگر کمرے کے اندر آ گئی اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور ابو کے نمبر پر فون کیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی اور ان سے کہا کہ میں مزید مدثر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کے گھر آ جاؤں گی، ورنہ میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ اگر آج آپ مجھے گھر آنے نہیں دیا تو زندگی بھر میں آپ کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ میں کسی دارالامان میں رہ لوں گی مگر پلٹ کر کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ تب مجھے حیرت ہوئی۔ ابو نے کہا میں ابھی تم کو لینے آتا ہوں۔ میں نے فون رکھ دیا اور اپنا بیگ نکل کر اپنا سارا سامان اس میں ڈال دیا اور تب تک کمرے سے باہر نہیں نکلی جب تک ابو کی گاڑی کا ہارن مجھے سنائی نہیں دیا۔ جیسے ہی ابو مجھے لینے آئے، میں بیگ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو مدثر مجھے دیکھ کر چونکا اور رونے لگا، گڑگڑانے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، کیوں چھوڑ نہ جاؤں مدثر، تاکہ ساری عمر تم مجھے اس کمرے کے فلیٹ میں بند رکھا کرو۔ اپنے گھر والوں کو ہماری شادی کا بتاؤ، نہ مجھے اولاد پیدا کرنے دو۔ ایسی زندگی میں کیا کروں گی؟ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم مجھے کس حق سے روک رہے ہو؟ اگر میں روک بھی جاؤں تب بھی تم اپنی منگیتر سے شادی کرو گے اور اپنے باپ سے ڈر ڈر کر جیو گے۔ ایسے ہی تمہاری ساری زندگی گزرے گی اور میں تمہیں کبھی اس جرم کے لیے دل سے معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے مجھے چپ چاپ جانے دو۔ میں اپنی بات مکمل کر کے جانے لگی۔ مدثر چپ چاپ وہاں مجرم کی طرح کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی کے فیصلے اس کے باپ اور بھائی نے ہی کرنے تھے۔ مدثر کا شمارہ ناکارہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو ایک اور موقع دے کر میں اپنے ساتھ مزید دشمنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جنتی ہوں۔ مدثر گاؤں جائے گا، اپنی منگیتر سے شادی کر کے اس کے ساتھ خوش رہے گا، مگر مجھے اس کی ستم ظریفی ہمیشہ یاد رہے گی۔ لیکن پھر میں نے خود کو مضبوط کر لیا۔ میرے والد بظاہر سخت نظر آنے والے نے بہت پیار دیا اور کچھ عرصے بعد میرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا۔ میرا اب والا شوہر کا نام حسن ہے، بہت معصوم ہے۔ اسے پتہ تو سارا ہے میرا، لیکن اپنے ضعف کی وجہ سے کبھی کچھ برا نہیں بولا۔ میں نے پہلے والا سب بھلا کر حسن کے ساتھ زندگی شروع کی ہے۔ ہم باہر بھی جاتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں۔ زندگی نے ایک نئی انگڑائی لی ہے مجھ میں، اور حسن کو بھی جدید بچہ چاہیے جیسا کہ مجھے بھی۔ میں خود پہ اللہ کی رحمت محسوس کر رہی ہوں۔